بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کی طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید، جنہوں نے احد کے عقبی درے سے مسلمانوں پر پے در پے وار کیے۔ مشرکین کے ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید نے ایسے زوردار انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حالانکہ اس سے چند لمحے قبل اسی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن خالد نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں سے دشمنی کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عاص آپ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا بھی کسی غیر معمولی بات سے کم نہیں۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے ارض پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی صلاحیتوں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ خالد کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے خالد کے بھائی ولید سے، جو اس سے پہلے آغوش اسلام میں آ چکے تھے، فرمایا خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ولید نے اپنے بھائی خالد کے نام خط لکھا۔ بھائی، نہیں معلوم آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم خود بخود کیوں یاد آ گئے؟ فرماتے تھے خالد پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ بھائی، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد آ کر دولت اسلام حاصل کر لو اور اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں ولید کا خط دیکھتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ بے اختیار میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ پر لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا تن من سب آپ پر نثار کر دوں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ پہنچتے ہی سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ پوشاک زیب تن کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی جگہ میرے پاس میرے بھائی آ گئے۔ انہوں نے کہا کئی روز سے مدینہ منورہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں بہت جلد مکہ کے کئی بہادر ہماری طرف آ جائیں گے، اس سے لوگوں میں آپ کا بہت اشتیاق ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انتظار میں ہیں، جلدی کرو۔ اس فکرے نے میرے تن بدن میں بجلی پیدا کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں جو ہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میری حالت فرط عقیدت سے غیر ہو گئی۔ میں دیدار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور پروانہ وار حضور کے قدموں میں جا گرا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم توحید پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن عاص بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 4 سال اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار حکومت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے اسلام کی تاریخ مہر منیر کی طرح چمکنے لگی۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد بن ولید بن المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگیں لڑیں اور ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اس میں فتح یقینی ہے۔ نپولین، سکندر، ہٹلر اور دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ جنگ موتا سے لے کر ایران کی سب سے بڑی جنگ تک کون سا موقع ہے جہاں ان کی روشن خیالی، تدبر، جنگی حکمت عملی نے اسلامی تاریخ کو روشن نہ کیا؟